subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th اردو برج کورس 2022-23 کا برج کورس ہے، ڈے 5 پانچواں دن ہے اردو میڈیم کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پانچواں دن نصابی سرگرمیاں، زبان کی تدریس، قواعد اور اہلیت پیدا کریں۔ سرگرمی ایک تحریری مہارت۔ پہلے اقتباس کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں سرگرمیاں مکمل کریں گے۔ مشہود کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں گزری تھی۔ صبح کو ملازم نے اخبار لا کر دیا۔ مشہود نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اخبار کھولا اور خبروں کی کالم پر نظر دوڑائی۔ یکایک ایک ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکل گئی۔ اس سرخی پر اس کی نظر تھی۔ ایک بچہ موٹر سے کچل گیا۔ وہ واقعے کی تفصیل پڑھنے سے ڈرتا تھا۔ اخبار کو موڑ توڑ کر پھینکنے ہی والا تھا کہ اسے کچھ خیال آ گیا۔ اس نے اخبار کو سیدھا کیا۔ خبر یوں تھی: کل 3 بجے سہ پہر کو عالم نگر کی سڑک پر ایک 4 برس کا بچہ موٹر سے ٹکرا گیا۔ موٹر ایسی تیزی سے نکل گئی کہ اس کا نمبر نوٹ نہ کیا جا سکا۔ بچہ مستری خداداد مرحوم کا تھا۔ زخمی بچے کو اس کی ماں کے پاس مکان نمبر 75 واقع گنج پور پہنچا دیا گیا، لیکن 2 گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ مشہود دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا، پھر خود بخود کہنے لگا، تو میں اس کا قاتل ہوں۔ مجھے اسی انجام کا اندیشہ تھا۔ کل سے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ حادثے کی جگہ پر پہنچ کر تحقیقات کروں کہ میری کار سے جو بچہ ٹکرایا تھا اس کا حشر کیا ہوا، کون تھا اور کس کا تھا، لیکن جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر اب معلوم ہو گیا، لیکن کیا کروں؟ کیا اس کے گھر جاؤں، اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کروں، اس بد نصیب کی تباہ حالت پر اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس کی لعنت و ملامت، غصہ و نفرت کا ہدف بنوں اور اپنے کیے کی سزا بھگتوں؟ یہی ہونا چاہیے، لیکن کیا مجھ میں اس کی ہمت ہے؟ درج بالا اقتباس کو پڑھتے ہوئے ذیل میں دیے گئے جملے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے مشہود دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا، پھر دوسرا کیا اس کے گھر جاؤں؟ اس کے جوابات ہیں: مشہود دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا، پھر خود بخود کہنے لگا، تو میں اس کا قاتل ہوں۔ مجھے اسی انجام کا اندیشہ تھا۔ اگلے کا جواب ہے: کیا اس کے گھر جاؤں، اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کروں۔ سرگرمی 2 ہے قواعد۔ مناسب جوڑیاں لگائیے۔ الف ب 3 بجے گنج پور، سرخی مستری خداداد۔ اس کا جوابات ہے: 3 بجے سہ پہر، اخبار، سرخی، 4 برس کا بچہ، مستری خداداد مرحوم، مکان نمبر 75 گنج پور۔ سرگرمی 3 ہے قواعد۔ درج ذیل جملوں میں سے مفرد اور مرکب جملے کی شناخت کیجیے۔ پہلا ہے خوشی کے مارے آنسو نکل آئے۔ دوسرا اخبار میں چھپ گیا ہے لیکن وہ خبر غلط ہے۔ تیسرا بچہ دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ اقتباس سے درج شدہ الفاظ کی ضدیں تلاش کر کے لکھیے۔ دن، آغاز، خوش نصیب، محبت، جزا۔ اس کے جوابات ہے: پہلا جملہ مفرد، دوسرا مرکب، تیسرا مخلوط جملہ۔ اب ضدیں ہیں الفاظ کی: دن، رات، آغاز، اختتام، خوش نصیب، بد نصیب، محبت، نفرت، جزا، سزا۔ اگلا سوال ہے: مشہود کی حالت کس وجہ سے غیر تھی؟ دوسرا مشہود کن خیالات میں ڈوبا ہوا تھا؟ تیسرا کرب و اضطراب 2 ہم معنی لفظ ہیں۔ اس طرح کی 3 مزید جوڑیاں بنائیے۔ پہلے کا جواب ہے: حادثے کی خبر اخبار میں شاید دیکھ کر مشہور کی حالت غیر تھی۔ اگلا ہے کرب و اضطراب، لعنت و ملامت، حزن و اندوہ، غصہ و نفرت بھی لکھ سکتے ہیں۔ دوسرے کا جواب ہے: حادثے کی وجہ سے مشہود کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں گزری تھی۔ اخبار کی خبر پڑھنے کے بعد مشہود دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوئے۔ اس نے سوچا کہ وہ اس کا قاتل ہے۔ اسے اسی انجام کا اندیشہ تھا۔
کل سے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ حادثے کی جگہ پہنچ کر تحقیقات کرے کہ اس کی کار سے جو بچہ ٹکرایا تھا اس کا کیا حشر ہوا، بچہ کون تھا، کس کا تھا، مگر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر معلوم ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا اس کے گھر جاؤں، اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کروں، اس کی بد نصیبی کی تباہ حالت اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس کی لعنت، ملامت، غصہ و نفرت کا ہدف بنوں اور اپنے کیے کی سزا بھگتوں۔ آؤ تخیلاتی بنے۔ چیلنج: اپنی زندگی میں پیش آئے ایسے کسی واقعے کو قلم بند کیجئے جس میں آپ نے اپنے ضمیر کی آواز کو سنا اور اس پر عمل کیا۔ ملک میں روز افزوں سڑک حادثات سے اموات دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ٹی بی مرض سے 5.5 گنا زیادہ موتیں سڑک حادثوں میں ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے تدارک کی جیسی فکر حکومت اور ہمارے معاشرے کو ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتی۔ حالانکہ ان حادثات میں اہم شخصیات بھی موت کا شکار بن رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں 50 میٹر تیراکی میں نیشنل ریکارڈ بنانے والے سابق تیراک ایم پی بالا کرشنن کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی۔ 92 سالہ بالا کرشنن 2 ویلر سے چنئی میں واقع اپنے مکان جا رہے تھے۔ اس دوران ایک سڑک سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بالا کرشنن تنہا نہیں ہیں جو اس طرح کے حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اور اگر پورے ملک پر نظر ڈالی جائے تو صرف پچھلے سال 8,191 میں ہندوستان کی شاہراہوں پر 94.1% لوگوں نے اپنی جان 1.94% لوگوں نے اپنی جان ایکسیڈنٹ کے دوران گنوائی ہے۔ حالانکہ تمل ناڈو ریاست جہاں مذکورہ حادثہ ہوا وہاں ایکسیڈنٹ کے عدد و شمار پچھلے ایک سال میں 52% تک کم ہو گئے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔